بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 6، 7 اور 8 کا ترجمہ یہ ہے: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح آپ کو آپ کا رب منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کرے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا آپ پر اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، کما اتمھا علی ابویک من قبل، جیسا کہ اپنی نعمت کو مکمل فرمایا اس سے پہلے آپ کے دادا اور پردادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پوچھنے والے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے یوسف اور ان کے بھائی یہ ہمارے والد کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں ہمارے مقابلے میں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم بھی بھرپور جماعت ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے والد کھلی غلطی پر کھڑے ہیں اور کھلی غلطی میں مبتلا ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے شروع کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے خواب ذکر کیا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بچے کو بڑی شان عطا فرمائیں گے اور اپنی خاص رحمت سے مالا مال کریں گے، اور باتوں باتوں میں انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالی کا ہمارے خاندان پر شروع سے خاص معاملہ چلا آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جس خاندان میں ولادت ہوئی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، یعنی 4 پشتوں میں نبی چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک پکا ٹھکا رشتہ ہے، اس کے علاوہ خاندان میں اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو یہ بہت اللہ نے انہیں انعام سے نوازا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا انعام ہے، ہم نے ان نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے۔ اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی نعمت سے نوازے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو خاندانی امیر چلے آ رہے ہیں، ہمارے تو باپ دادا ایسے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اللہ تعالیٰ کا کہیں نام ہی نہیں لیتے کہ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مرتبہ دیا۔ بعض لوگ تو اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، انہیں کوئی ماضی کی معمولی بات یاد بھی دلائے تو انہیں وہ برا لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے سامنے یہ بات کیوں کرتا ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ تو اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ سائیکل پہ سفر کیا کرتا تھا، وہ بائک پہ سفر کیا کرتا تھا، وہ کرائے کے رکشے میں جایا کرتا تھا، آج اللہ نے اچھی سواری دے دی ہے تو اب اسے یہ بات یاد دلانا بھی برا لگتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، انسان اس کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں گے۔ انبیاء کی جماعت میں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی یہ ایک الگ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا، اور اس خواب کی تعبیر کو استعمال کرتے ہوئے پھر وہ جیل سے آزاد ہوئے، پھر وہ بادشاہ تک پہنچے، پھر بادشاہ کو تعبیر بتلائی، اور
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے بادشاہت کے تخت تک پہنچا دیا۔ خواب کی تعبیر، ہمارے ہاں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب کی تعبیر کا تذکرہ کرتے ہیں، تعبیر آ کر پوچھتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی عام گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کے خواب میں بھی سچائی ہوتی ہے۔ سارا دن جھوٹ بولے اور خواب کی بنیاد پہ اپنے آپ کو سچا سمجھنا شروع کر دے تو یہ غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو آدمی اپنی عام زندگی میں بھی سچا ہو۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جو سحری کے اوقات کے خواب ہوتے ہیں ان خوابوں میں سچائی ہوتی ہے، اور جو ہم فجر کی نماز کے بعد جا کر سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ تیسری بات، ہماری اس امت کی تاریخ میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں۔ تابعین کے زمانے میں لوگ دنیا جہاں سے ان کے پاس تعبیر کے لیے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ اللہ نے ایسی انہیں مہارت عطا کی تھی جو تعبیر بتلاتے ویسا ہی ہوتا۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو ہمارے سمجھنے کی اور ہمارے لیے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشان کن خواب آ کر انہیں بتلاتا تو وہ خواب کی تعبیر سے پہلے اسے ایک بات کہتے، اسے یہ کہتے بھائی دیکھو تمہاری جاگنے کی جو زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے، اگر صحیح گزار رہے ہو اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہے ہو تو خواب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم جاگنے کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہو تو تمہیں خواب سے پریشان ہونے سے زیادہ اس سے پریشان ہونا چاہیے کہ اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا۔ تو ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، خواب پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھا حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے ساتھ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور محلے کی مسجد میں فجر کے لیے نہیں آتا، اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کا خواب آپ کو دھوکے میں تو ڈال سکتا ہے مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ خواب میں دیکھا اس کے گھر کے سامنے لنگر پک رہا ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، صدقہ اور خیرات بانٹا جا رہا ہے، اور اس کا اپنا حال یہ ہے کہ بہنوں کو میراث میں ان کا جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ بیٹھا میں تو بڑا سخی آدمی ہوں، میں تو بڑا صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے مگر اس خواب کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہم تو بہت نیک ہیں اور ہم ایسے ویسے ہیں۔ تو خواب کی جو زندگی یا خواب کا جو معاملہ ہے اس سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ ہماری جاگنے والی زندگی ہے، وہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے آپس میں کہ یوسف اور ان کا بھائی بنیامین ابا ان سے بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی ان کے نوجوان بیٹے ہیں، مضبوط صحت والے ہیں، سارا کام کاج کرنے والے ہیں، کما کر لانے والے ہیں، یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اتنا اپنا لاڈ پیار دے دیا اور اپنا لاڈلا بنا لیا، ہمارے والد اس معاملے میں کھلی غلطی پر ہیں۔ اب اس میں جو خاص بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جملہ کہنے کے پیچھے کون سی چیز کام کر رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات، ان کے والد نبی ہیں اور معمولی نبی نہیں، بڑی شان والے، وہ بلا غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ بچے جو ان کی اولاد ہیں ان کا خون ہے، ابا کو کہہ رہے ابا آپ غلطی پر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی، حسد کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ حسد میں آ کر حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بدگمان ہوئے، اپنے ابا سے بدگمان ہوئے اور بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ ابھی ہمارے سامنے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا نام آیا، یہ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی کسی انسان سے حسد نہیں کیا۔ حسد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے اگر وہ نیک ہے، جنتی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی جنتی آدمی سے حسد کروں، اور اگر وہ نافرمان ہے اور جہنم میں جائے گا تو وہ جہنم کی سزا اس کے لیے کافی ہے، مجھے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی ملاقات ہوئی۔ شیطان کہنے لگا میں نے دو چیزوں کے ذریعے انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، نمبر 1 حسد ہے اور نمبر 2 حرص ہے۔ حسد کی وجہ سے شیطان نے ہم انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور حرص اور لالچ کی وجہ سے
ہم انسانوں نے کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کیا ہے صرف لالچ میں آ کر، ہرس میں آ کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو بیماریوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حسد اور یہ بغض اور کینہ، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان بیماریوں نے سابقہ زمانے کی امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا ہے، اور یہ تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں۔ تو اور اس میں در حقیقت کیا ہے؟ حسد کرنے والا جب کسی کی تعریف سنتا ہے، کسی کی عزت دیکھتا ہے، لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کے پاس نعمتوں کی فراوانی آتی ہے، جلنا شروع ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر کڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی اس کے سامنے دوسرے کی تعریف آئے، کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو وہ کیسا آدمی ہے، تمہیں نہیں پتا، میں اس کو جانتا ہوں۔ یعنی اصل میں وہ اندر حسد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی کی اچھائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ اور عطا کرے۔ ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا محلے دار ہے، کسی بھی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نعمت میں آگے جا رہے ہیں، ہم ماشاءاللہ کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اپنے لیے حسد کرنے کے بجائے اپنی محنت کو بڑھائیں۔ ہم دوسروں سے کیوں جلیں؟ ہم اپنی محنت کو بڑھائیں، اپنی کوشش کو بڑھائیں، ہم نیکی میں، محنت میں اس سے اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں۔ تو حسد کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی کی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں یا اللہ حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے حسد سے بچنے کے لیے بتایا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں صبح و شام کم از کم 3 دفعہ یہ آخری 2 قل اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص، یہ 3 قل ملا کر پڑھنے چاہیے، تاکہ انسانوں میں اگر کوئی ایسے شریر عناصر موجود ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں تو ان کے حسد سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔